اس کے باوجود اس طرح کر سکتے ہیں. جو مشرک لوگ ہیں نا وہ اللہ کے معاملے میں جدل بحث مباحثہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کی شان بتائی ہے کہ یہ سارا اللہ کا ہی ہے سلسلہ، اور اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا کہ وہ شدید المحاب ہے، بڑی سخت قوت والا ہے اللہ تعالیٰ. اور اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 14 میں کہ صرف اللہ کو پکارنا درست ہے، اللہ کو چھوڑ کر. جی سر. یہ تو جو مطلب گرتی ہیں بجلیاں وہ یجادلون فی اللہ کے علاوہ بھی لوگوں پہ گرتی ہیں، جیسے عام حالات میں. نہیں یہ اس کے ساتھ تھوڑی ہے کہ صرف جو جدل کریں گے اسی پر بجلی گرے گی. جی تو اللہ کی قدرتیں بیان کی گئی ہیں. ہاں قدرتیں بیان کی گئیں. اس کی طاقت یہ ہے، یہ اس کی قدرتیں ہیں. ہاں اللہ کی اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ہاں اس کے بارے میں جھگڑ رہا ہے، یہ اس انداز سے ہے. ہاں یہ ہے، ہاں قدرتیں ہیں یہ اس کی نا. جی بالکل. تو اچھا تو فرمایا کہ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغیہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یہ اس میں جو معبودان باطلہ ہیں ان کی بے بسی کا ذکر ہے، اور یہ مثال اسی کو الیبوریٹ کرنے کے لیے ہے کہ انسان دونوں ہاتھ، کہیں پانی ہے، پانی کی طرف ایسے ہاتھ پھیلا لے، سخت پیاسا ہو تو اس کے منہ کے اندر تو نہیں چلا جائے گا. یہ اس طرح ہی مثال دی ہے کہ دونوں ہاتھ وہ دعا کے لیے پھیلائیں تو ان کی کوئی التجا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لا یستجیبون لہم، وہ کوئی ان کی التجا کی جواب نہیں دیتے، نہ وہ پورا کر سکتے ہیں آپ کی مناجات کو، آپ کی دعاؤں کو. بے بس ہیں وہ، تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری کیا دعا قبول کریں گے. یہ ایکچولی جو یدعون من دونہ، یہ ان کی بے بسی کا بتایا ہے. دون ہی، دون کا مطلب علاوہ ہوتا ہے نا، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں. تو آیت میں یہ کہا لہو، اسی کے لیے ہے دعوتو، پکارنا، الحق حق ہے، یعنی صرف اللہ کو پکارنا، اللہ سے التجا کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، وہ الحق ہے، صحیح ہے. ایک حدیث ہے مختصر سی، الدعاء هو العبادہ. الدعاء هو العبادہ. حالانکہ دعا تو انسان اپنے لیے کرے گا نا، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، جو بھی ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے. اللہ نے کہا وہ بھی اصل عبادت ہے. مانگ تو اس سے رہا ہے نا، یہ بھی عبادت ہے. کیونکہ اچھا دنیا میں آپ کسی سے مانگیں شاید اریٹیٹ ہو کہ یار منگنا آ جاتا ہے، یا آپ شاید پہلے بھی کسی نے مانگا ہو تو آپ تھوڑا سا ایوائڈ ہی کریں گے، لے پھر آ گیا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے، بالکل کنٹراری ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے صرف مجھ پر توکل کرتا ہے کہ اس در سے ملے گا، کہیں اور نہیں جاتا، مجھ پر ہے تو اللہ دیتے. سر آپ فرما رہے ہیں. سر وقتی طور پہ قبول نہ تب بھی عبادت ہے. تب بھی عبادت ہے، تب بھی عبادت ہے. یہ ایمان کی بات ہے. اگر نہیں ہو رہی نا قبول، یہ سمجھے کہ اسی میں بہتری ہے، کیونکہ انسان کی سوچ محدود ہے. بعض وغیرہ مل جائے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں بعد میں آتا ہے کہ یار یہ تو بڑا نقصان دہ معاملہ تھا، بچ گئے ہیں ہم نا. کوئی بھی دنیا کی ڈیل ہو، آپ کہیں یا اللہ یہ ڈیل میچیور ہو جائے، یہ میچیور ہو جائے، بعد میں پتہ لگے اس میں بالکل ہی فراڈ تھا، اللہ نے وہ اسباب ہی نہیں بنائے کہ اس میں آپ کا ہاتھ پڑے، بعد میں کہتے ہیں یا اللہ بچ گئے، یہ تو بڑا اچھا ہوا. یہ ویسے بات جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے یہ جو ہے نا اہم موضوع ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 216 پڑھیں، یہ اس میں کہا گیا ہے عسیٰ ان تکرہوا فہو شیئن، وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو. ہاں، اور جو تحب، جو تم پسند کرو،
وہ تمہارے شر لکم، یہ کچھ ایسا ہے. وہ یہی چیز بتائیے نا انسان کی سوچ محدود کا. یہ 216 میں ہے نا الفاظ، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر عصا کے ساتھ ہے، تو یہی موضوع ہے وہاں پر نا. اچھا، تو یہ بات فرمائی گئی کہ والذین، اور وہ لوگ یدعونا دعا سے ہے پکارنا، پکارتے ہیں من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا یعنی کسی کو. لا یستجیبون لہم بشیء، ظاہر ہے اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی ہستی جو ہے وہ دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتی. لا نہیں یستجیبون، اردو کا لفظ ہے، قبول و استجاب نہیں کہتے، جواب. لا نہیں یستجیبون، وہ جواب دیتے لہم ان کو بشیء ذرا برابر بھی. الا، اب یہ الا سے وہ ایک مثال ہے، الا کباستی، یہ بسطہ پھیلانا ہوتا ہے نا. یبسط الرزق نہیں آتا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ وہی ہے. ہم جو اردو میں کہتے ہیں اپنی بساط کے مطابق پاؤں پھیلاؤ، وہ بھی یہی ہے بساطہ. یہ شروع میں کاف جو ہے نا کی طرح، مانند جیسے، یہ مطلب دے دیتا ہے. وہاں بھی نہیں مثل ہوتا ہے نا، مثال کمثل حبن، ہاں مانند ایک دانے کے. یہاں پر مثال دیے انفاق کی سورہ بقرہ میں. تو کباستن، جیسے دراز کرنے والا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، الی الماء پانی کی طرف. کیوں ہتھیلیوں کو دراز کر رہا ہے؟ لیبلغ فاہ، لیبلغ تاکہ پہنچ جائے، بلاغ ہوتا ہے نا پہنچنا، ذرائع ابلاغ، پہنچ جائے فاہ اس کے منہ تک. وما ہوا ببالغہ، اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا پانی اس کے منہ تک، صرف ہاتھ پھیلانے سے تھوڑی وہ پانی پہنچ جائے گا. اسی طرح یہ اگر دعا التجا کے لیے ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں جو لا یستجیبون لہم، وہ بھی ان کو کچھ نہیں دے سکتے. جیسے یہاں پانی نہیں ملا ان کو، وہاں کچھ نہیں ملے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وما اور نہیں دعاء الکافرین کافروں کی دعا، الا فی ضلال سوائے گمراہی کے. تو آیت میں یہی کہا کہ اللہ کو پکارنا الحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ اپنے پکارنے والوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کی التجا پوری نہیں کر سکتے، ان کی وہ داد رسی نہیں کر سکتے. آگے مثال دی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے. کیوں پھیلائے؟ تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. لیبلغ فاہ، حالانکہ وہ پانی اس طرح منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. وما ہوا ببالغہ، تو کہا بس اسی طرح کافروں کی پکار بھی بے فائدہ ہی ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں، یہ ہم نے آیت 11 اور 12 میں پڑھا نا، یہ برق بجلی سب اللہ کی عبادت میں ہے. یسبح الرعد، یہاں بھی عبادت ہی کا ذکر ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، سجدہ کرتی ہے. اب وہ خوشی خوشی کرے سجدہ اللہ کے آگے، عاجزی انکساری، یا مجبوری کے ساتھ، بہرحال ہر ایک جو ہے اللہ کے آگے. اور کہا کہ سائے جو ہیں وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں صبح شام. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد سجدہ کرتا ہے. کون سجدہ کرتا ہے؟ من فی السماوات والارض،
جو کوئی بھی ہے فی السماوات آسمانوں میں اور زمین میں، توم و کرہن یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، خوشی سے یا بادر ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے، کرہن کراہت سے ہے نا جی، کراہت سے نہ چاہتے ہوئے مجبوری، لیکن اس کو جو ہے وہ اللہ ہی کے آگے جھکنا ہوتا ہے، خواہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، توً خوشی سے، و کرہن اور مجبوری سے، وظلالہم ظلال سائے کو کہتے ہیں، ان کے سائے وہ بھی یسجدو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جو شیڈو ہے وہ زمین پر ہی پڑتا ہے نا، زمین پہ لیٹا ہوتا ہے، جیسے پوسچر آف سجدہ غور کریں تو یہ اس مناسبت سے کہا ہے کہ سائے بھی، وہ سجدہ میں بھی تو آپ زمین پر ہی اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں نا، تو سایہ جو ہے زمین پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور دیکھیں ہر مادی چیز کا سایہ زمین پر پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ چاہتا تو ان کے سائے معلق کر دیتا، معلق کر دیتا، ہاں معلق نہیں زمین پہ پڑے۔ زمین پہ پڑتا ہے، وہی میں نے کہا نا، بالکل یہ بھی دیکھو یہ ایک سجدے کا مظہر ہے، اٹس اے ڈیمونسٹریشن آف دیٹ نا، واقعی۔ اللہ اکبر۔ جی سر۔ نیند میں خوشی سے اور مجبوری سے، خوشی سے ہو گیا، مجبوری کیا ہے؟ ہاں میرا بھی یہ کوشچن میں پوچھنے والا تھا۔ یہ بڑی آسان بات ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں ایک اور بھی کسی جگہ پہ یہ ایک مضمون بیان ہوا ہے، جس میں اللہ نے زمین کو کہا کہ تو بن جا جائے توہن یہ کر ہم، اس نے کہا کہ میں توہن بنتی ہوں، میں تو خوشی سے یہ کروں۔ بات کہنے کی ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی مکمل اور کامل ہے کہ کوئی چیز بول نہیں سکتی، خوشی سے کرے ٹھیک ہے حکم ہے اس کا، لیکن نہ کر کے حکم نہ ماننے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، ہاں کرنا پھر بھی پڑے گا، پھر بھی کرنا ہے۔ تو کیوں نہ وہ، ٹھیک ہے، ہاں اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، ایگزیکٹلی، حکم دیا اور نہ کرے، ہاں نہ کرنا چاہے تب بھی کرے گا۔ ہاں یہ کیا مزاج کہتے ہیں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، جی بالکل یہی مطلب ہے، ہاں ہاں بالکل اس کے معنی خوشی سے کر لے، بہتر وہ ہے۔ ایگزیکٹلی اس میں دیکھو نا، خوشی سے کرے گا، یہ اختیار دے دیا کہ توبہ ہاں یہ نہ بھی کرے تو کوئی نہیں۔ ہاں دونوں ہو جائے گا، ہاں تو بالکل صحیح۔ زمین کو پھیل گھومنے کا حکم دیا ہے، وہ کیسے کہہ سکتی ہے میں نے نہ دل کرے تب بھی گھومے گی؟ اللہ کی قدرت کام ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا، بالغدوی صبح والآصال اور شام کو، دیکھیے یہ جو دو لفظ ہیں غدو و آصال، غدو و بے سومن غدن نویت، غدن نویت من شہر رمضان ہے، صبح ہو گیا، آصال یہ وصل سے ہے، یہ شام کا وقت جو ہے یہ دو وقت مل رہے ہوتے ہیں، دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، یہ آپس میں بغل گیر ہو رہے ہیں، دو ٹائم دن اور رات کا یہ مل رہے ہیں، اسی سے یہ آصال آ گیا، تو صبح اور شام ہے نا جی، تو یہ اسی طرح ہے۔ ایک اور جگہ لفظ آتا ہے صبح کے لیے ابکارا، ابکارا، ہاں بکرتم نہیں، صبح کے لیے، وہ صبح کے لیے یہ لفظ ہے بکرتم و اصیلا، اس کا بھی یہی ہے، صبح کا وقت جو ہے نا وہ ان ٹچ ہوتا ہے، بڑی پیور فضا ہے، اللہ اکبر، صاف بالکل، وہ اس سے بکرتم و اصیلا، وہ بکرتم انہوں نے صحیح فرمایا، وہ ہے ابکارا سے ہی، یعنی اس وقت وہ جو ہے وہ ورجن ہوتا ہے ٹائم جو ہے، بعد میں جو ہے نا وہ پولوٹیڈ ہو جاتا ہے، وہ فضا کی آلودگی بھی آ جاتی ہے، وہ لوگوں کی آلودگی بھی آ جاتی ہے، اس وقت زیادہ تر وہ سوئے ہوتے ہیں نا بدکار سے، تو فضا ہر لحاظ سے پاک صاف ہوتی ہے، بس پھر اس میں بدعمالیاں اور وہ جیسے دن چڑھتا ہے، جس نے جو راستہ اختیار کیا ہوتا ہے وہ پوری فضا ہی پولوٹیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس مناسبت سے ہے بکرتم و اصیلا، اللہ اکبر۔
ہے نا جی. اچھا میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے نا. ہاں 15 یہ آیت سجدہ ہے جی. آیت سجدہ بہت آسان ہے, آپ کسی بھی وقت نماز کے وقت کر لیں, بس ذہن میں یہ لے آئیے گا کہ آج ہم نے یہ آیت پڑھی تھی اور ایک ہی سجدہ ہے. جیسے نماز میں دو کرتے ہیں نا, ایک ہی سجدہ, اس کی کوئی تکبیر اور وہ نہیں ہے اور وہ سجدہ ہو جائے گا. تو یہ جب بھی ہو کر لینا چاہیے, یہ ذہن میں رکھ کے. یہ آیت نمبر 15 آیت سجدہ. جزاک اللہ خیرا, صدق اللہ العظیم, وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.